السلام علیکم، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں گے کہ ریاست نے جب قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور مارنگ بلوچ کی جو 3 MPO کے تحت گرفتاری ہوئی ہے، اس فیصلے کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن اب وہی حلقے جو ہیں شور مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو عدلیہ کی آزادی کی باتیں کرتے تھے۔ یہ گرفتاری آخر کس قانون کے تحت ہوئی ہے اور اس میں کیا لاز ہیں، کس طریقے سے ان کے اوپر امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہے؟ اس وقت ان سب چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی لائر تانیہ بزئی، جو تمام تر مسائل کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں بلوچستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بائی پروفیشنل کیونکہ لائر ہیں بہت اچھی، تو ان سے بھی آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تانیہ کی جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ 3 MPO کے تحت جو مارنگ بلوچ کی گرفتاری ہوئی ہے، اب بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو پٹیشن آئی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ لوگ اب قانون کو بھی نہیں مانتے؟ دیکھیں، بلوچستان ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آئی ہے، جو آرڈر آئی ہے، وہ 27 پیجز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 27 پیجز میں جو پیج نمبر 26 ہے، یہ میرے ساتھ ہے، 26 اور 27 یہ آپریٹو پارٹس ہیں۔ اس میں تو ہمارے جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، آنریبل چیف جسٹس صاحب، تو بلوچستان ہائی کورٹ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ شی از انٹو دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور یہ جو بد امنی ہیں اور جو یہ اینٹی اسٹیٹ مخالف جو یہ مہم چلا رہی ہیں، جس کو یہ کہہ رہی ہیں میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں جا کے پروٹیسٹ کروں، جس کو یہ پرامن کہتی ہیں، تو بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو جو آرڈر ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا آپریٹو پارٹ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اور جی یہ بالکل۔ ہمارے جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے، بڑے ہی میں آپ کو کہتی ہوں دے آر ویری لا نوئنگ، ان کا لیگل ایکومن، کیونکہ ہر کوئی ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا۔ تو اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے تو کیا یہ اس آرڈر کو بھی نہیں مانیں گے؟ کیا وہ چیف جسٹس ان کا ہمارے جو چیف جسٹس ہے اس کے لیگل ایکومن پر بھی ان کو کوئی شک و شبہات ہیں کہ انہوں نے صحیح آرڈر نہیں کیا یا انہوں نے باعث ہو کے یہ آرڈر پاس کیا ہے؟ تو میں آپ کو پیرا نمبر 1 سنا دیتی ہوں، پڑھا دیتی ہوں 26 پیج پہ۔ A series of FIR have been launched by the relevant authorities against the petitioner. Prima facie has alleged by the prosecution they persisted in breaking the law in this regard. پھر FIRs آ گئے، اس FIR میں محترمہ nominated ہے۔ The facts of the said FIR are mentioned in para-wise comments submitted by the official respondents. پھر بعد میں جو نیکسٹ پیرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the abetment of مارنگ بلوچ، abetment مطلب جب آپ کسی جرائم میں کسی کا ساتھ دیتے ہو، 109 PPC کا اپلائی ہوتا ہے۔ broke locks of mortuary forcibly carried away dead bodies of the terrorists involved in Jafar Express incident، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا۔ raised slogans in the favor of BLA at the civil hospital Quetta and accused persons injured ambulance drivers, snatched ambulances from the possession and also carried away dead bodies in ambulances to unknown place۔ اب آپ دیکھیں اس ایک پیرا میں جج صاحب نے سب کچھ کنکلوڈ کر دیا، جعفر ایکسپریس سے لے کے جو سول ہاسپٹل میں انہوں نے تماشا کیا، اور وہ ان کے لواحقین وہ ان کے رشتہ دار بھی نہیں تھے جن کی بھی ڈیڈ باڈیز تھی، دور دور تک ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہم نے جو ہماری جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں، وہ تو باڈیز دے رہی تھی اپنے لواحقین کو DNA ٹیسٹ کے بعد۔ انہوں نے ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں اور انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کا نعرہ لگایا، فتنۃ الہندوستان کا انہوں نے نعرہ لگایا، ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں۔ اچھا، اب آپ نیکسٹ پیرا پہ آئیں، پیرا نمبر 14 ہے ججمنٹ کی۔ The terrorist who had committed heinous crime of hijacking the train and subsequently killed innocent citizens were eliminated by the law enforcing agencies in a comprehensive operation, and few dead bodies of the terrorists were in the mortuary of the civil hospital Quetta، ٹھیک ہے۔ The detained petitioners allegedly tried to glorify the said terrorists and subsequently conducted sit-in which severely disturbed
the peace of the city, resulting into the violent protest in which, according to the official respondents, 3 innocent persons lost their lives. اب جو بھی اس میں ہوا اس کے بعد یہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اس پروٹیسٹ میں بھی 3 جو معصوم لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں ان کے پروٹیسٹ کی وجہ سے. اب میں آپ کو لاسٹ پیرا پیج نمبر 27 پہ ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں. For foregoing reasons and after considering the relevant provisions of the Constitution and law dealing with preventive detention, the impugned order do not warrant any interference by this court. However, the observation made in this judgment shall not have any bearings upon the criminal cases launched against the referred petitioner, which have to be decided in accordance with law by the competent court of jurisdiction. The petitions are dismissed. ٹھیک ہے, یہ آنریبل چیف جسٹس نے خود کہا ہے. پٹیشن جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے وہ ہم نے ڈسمس کر دی کیونکہ ان کی ابیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. انہوں نے جو سلوگن ریز کیے تھے سول ہاسپٹل میں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں میں ریاست کے لیے کام کر رہی ہوں, کرن ریاست کے لیے کام کر رہا ہے, فلانا ریاست کے ABCD. کیا ججز بھی ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہائی کورٹ بھی ریاست کے لیے کام کر رہی ہے؟ اب یہ یہاں پہ انہوں نے واپس جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ کو یعنی اپنی اتنا پولیوٹیڈ کر دیا اپنے اس سے کہ دیکھیں یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے. تو یہ جج تانیہ اسی کے اوپر میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں جو لاء کو نہیں سمجھتے, اگر آپ پوری اس پٹیشن کو ہول کو صرف ایک پیراگراف جو چند لائنوں میں اردو میں ڈسکرائب کریں تو یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو ایزیلی آسان الفاظ میں سمجھ آ جائے. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ماضی میں ابھی جو 1 سال سے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں اس کی ابیٹمنٹ پائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی سول ہاسپٹل کا انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے اس تنظیم کے لیے باقاعدہ نعرہ بلند کیا ہے جس پر کافی لوگ وہاں پہ جو ان کے لواحقین تھے جن کی باڈیز پڑی ہے وہ بھی اوفینڈ ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف مقدمے ہیں اس ججمنٹ میں جج صاحب نے کہا ہے کہ پہلے ان کو تو جا کے یہ اپنے جو FIRs ہیں اور ان کے اگینسٹ اپنے جو کرمنل کیسز ہیں ان کو تو جا کے ڈیفینڈ کریں. یہ کہہ رہی انلیگل ڈیٹین مجھے کیا گیا ہے. اگر آپ کو انلیگل ڈیٹین کیا گیا ہے, آپ کے پیچھے جو 50 اور FIRs ہیں اس کو تو آپ نے جا کے اس کی کنکلوژن ہی نہیں ہوئی, نہ اس کا آپ نے سامنا کیا ہے. پہلے آپ جا کے ان کے فیصلے تو اٹھا کے لائیں کہ وہاں آپ کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں. تو یہ ہمارے جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سارا کنکلوڈ ہو گیا ہے اور انہوں نے بتا دیا. اچھا ایک اور میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں جو پیج نمبر 2 ہے ججمنٹ کی, یہ میرے ہاتھ میں ہے. پیج نمبر 2 یہ کہتا ہے the petitioner have called in question detention order passed under section 3 MPO of Balochistan Maintenance of Public Order Ordinance 1960 has stand amended till date this. It is the case of a petitioner that they are the human right activists, ٹھیک ہے, and raising the issues of human right violation in Balochistan. اب مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے نا یہ تو سب سے بڑا اسکیم ہے پاکستان میں. ابھی ریسنٹلی یہ کمرشل بزنس ہے. اس ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے نیچے لوگ بزنس کر رہے ہیں, کمرشل بزنس کر رہے ہیں, ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اور مجھے تو حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ جن کے پاس بھی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے کارڈز ہیں وہ منسوخ کیے جائیں. ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوتا. ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس ٹرائب کا بندہ مرا ہے تو میں اس کو ہی کنڈیم کروں, اگر پنجابی, پشتون, ہزارہ یا کسی اور ٹرائب کا بندہ مرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کی جو جان ہے, مال ہے, وہ محفوظ رہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جن خواتین کے پاس ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے, ایک تو وہ اس پر جو اپنا گیمز کھیل رہی ہیں, جو کہ کمرشل بزنس کر رہی ہیں, پہلے تو یہ آپ منسوخ کریں کیونکہ اسی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے نیچے اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. اسی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے نیچے یہ سیپریٹسٹ موومنٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا اسکیم ہے ہیومن رائٹ ایکٹیویزم پاکستان میں, جو کہ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ بھئی لکھا گیا ہے کہ شی از اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. تانیہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ پورا جو پٹیشن آئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی بہت اچھے طریقے سے البریٹ بھی کی ہے, لیکن آرٹیکل 10A کے تک کیا آپ سمجھتے ہیں صرف مارنگ بلوچ یا ان کے جتنے بھی حامی ہیں
ان کا حق ہے کہ سڑکیں بند کی جائیں. کیا یہ باقی جو عوام ہے پاکستان کی پینل کوڈ کے سیکشن 341 کے خلاف ورزی کر کے عوام کا حق متاثر نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے کتاب، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آرٹیکل 10 کا سب سیکشن 4 سمجھاتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. No law providing the preventive detention shall be made except to deal with person acting in a manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan. یہاں پہ کلیئرلی مینشن ہے کہ اگر پاکستان کی انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفینس خطرے میں ہے تو آپ پھر بالکل ان کو ڈیٹینشن میں دے آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ ان کو ایلیگل، آپ بے شک ان کو کسی بھی کیپیسٹی میں ڈیٹین کریں if the security, defense اور انٹیگریٹی آف پاکستان is in danger. تو آپ کو تو 10(4) یہی کہہ رہا ہے سب سیکشن 4 کہ اگر آپ کی ملک کی سوورینٹی کو خطرہ ہے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو آپ بالکل ان کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. رہی بات 341 کی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو انلیگل ریسٹینڈ ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اپلائی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تانیہ، آپ نے یہ بھی ابھی گفتگو میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے مارنگ کے خلاف جو باقی مقدمات بھی ہیں دہشت گردی کے تحت ان کے اوپر FIRs درج کروائی گئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان نے ان ساری FIRs کو چیلنج نہیں کیا، صرف 3 MPO کی پٹیشن کو ہی کیوں چیلنج کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 MPO میں آپ آن دی اسپاٹ جا کے بندے کو آپ جا کے وہ کروا سکتے ہیں، فار 3 months آپ ڈیٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر آپ بیل بھی فائل کر دیں تو اٹ از آف نو یوز، اور یہ جو ہے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو 3 MPO از دا ایزیسٹ وے کہ ایسے لوگوں کو آپ جا کے ڈیٹین کرو، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہ اس کی بیل ہوئی ہے نہ یہ رہا ہوئی ہے. باقی FIRs میں تو اس کی بیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ باہر آ گئی تھی. 3 MPO میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ یو ہیو ٹو اسپینڈ 3 months. آپ نے پھر ایک بورڈ کو رپورٹ جاتا ہے، پھر فردر وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہوتا ہے، اور یہ 3 سے 6 months تک بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے 6 مہینے 3 MPO میں کمپلیٹ بھی ہو جاتے ہیں، 3 مہینے 6، پھر بھی یہ تھیورٹی ہے کہ آپ کو فردر بھی ڈیٹین کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ فلیکسیبلٹی ہے 3 MPO میں، اور یہ اس لیے اس پر اپلائی ہوتا ہے کیونکہ ایوری تھنگ از آبویس اینڈ ایویڈنٹ کہ کس طرح پروٹیسٹ ہوا، کس طرح اس میں 3 جانوں کا نقصان ہوا. اس کے علاوہ جو انہوں نے پولیس پہ وہاں پہ حملہ کیا، ایمبولینسز پہ حملہ کیا، ایمبولینسز کو روکا گیا، تو یہ بالکل 3 MPO کا ہی کیس بنتا ہے اس پہ. لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے 15 اپریل کو ہی مارنگ کے کیس کو میرٹ پر سننے کی بجائے وہ کیس اگر آپ بات کرتے ہیں تو بلوچستان حکومت کو بھیج چکی تھی، اور مارنگ نے اس فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کیا تھا، اور نہ ہی جو ریٹ پٹیشن تھی بلوچستان حکومت کی کیس کی فائنڈنگ کو بھی چیلنج نہیں کیا. تو پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے پاس پٹیشن مسترد کرنے کے سوا کیا آپشن تھا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ جو مسترد ہوئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے بڑے وجوہات ہیں، کیونکہ اس پہ جو تھا نا، جو الزامات اس پہ عائد ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، جو سینسٹیو ایشوز تھے، ظاہر ہے وہ جو ہے جعفر ایکسپریس کا ایشو تھا، اور اس کے بعد اٹ واز دی ویری سیریس کائنڈ آف انسیڈنٹس ہیپنڈ ان پاسٹ. تو اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ اپروچ ہائی کورٹ کو کیا. تو اس کے علاوہ کیا ہائی کورٹ میں اس پٹیشن کو مسترد کرنے کے علاوہ کیا آپشن تھے کہ ان کو سن بھی سکتی تھی؟ اگر دیکھیے ہائی کورٹ نے سنا ہے نا، آرگیومنٹس تو ہوئے ہیں، ہائی کورٹ نے سنا ہے، اس میں ہیئرنگز ہوئے ہیں، 3-4 ہیئرنگز ہوئی ہیں، دونوں وکیلوں نے اس پر آرگیومنٹس کیے ہیں. آپ کے جو ایڈوکیٹ جرنل ہے انہوں نے آرگیومنٹس کیے ہیں اور دوسری پارٹیز نے کیے ہیں. تو آخر میں جا کے یہ پٹیشن ڈسمس ہوئی ہیں. دونوں وکیلوں کو سننے کے بعد اس پر یہ ڈیسیشن آئے ہیں اور یہ ڈسمس ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے تانیہ کہ وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے اور بالکل میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا. بہت شکریہ، آپ نے بہت ان ڈیٹیل تانیہ ہمیں بتایا کہ مہارنگ بلوچ کی جو گرفتاری ہے وہ کس قانون کے تحت ہوئی اور اس میں کس طرح سے آگے فردر پروسیجر کو فالو کیا گیا اور کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. ان کے اوپر صرف یہ FIR نہیں بلکہ دہشت گردی کی اور بھی بہت ساری FIR ہیں جن نے ان کو پٹیشن کو چیلنج نہیں کیا، صرف اسی کو چیلنج کیا اور ایک سمپتھی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ لینے کی کوشش کی گئی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.